اگر آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر رہتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے یا آپ سموکنگ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو اسپیسیفکلی آپ کے لیے ہے۔ ان آسان کاموں کو کر کے آپ ہارٹ اٹیک، فالج اور دیگر جان لیوا بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دوائی ہر گھر میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی جان بچا سکتی ہے اور آپ کو ساری عمر کے لیے محتاج ہونے سے روک سکتی ہے۔ السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈاکٹر بل۔ وی پرووائڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکیئر سروسز۔ آئی ایم ڈاکٹر بلال امجد اینڈ آئی ایم اے لائسنس ڈاکٹر، اور آج ہم بات کریں گے چیسٹ پین کے اوپر، سینے میں درد کے اوپر۔ عام لوگوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ سینے میں درد اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو اپنی صحت کا کس طرح خیال رکھنا ہے اس کو جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، جو لوگ 30 سال سے زیادہ عمر رکھتے ہیں اور جو اسموکنگ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو اسپیسیفکلی بنی ہوئی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح اگر آپ کے سینے میں درد ہو رہا ہو یا چیسٹ پین ہو رہی ہو تو آپ ہارٹ اٹیک سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو دینے سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور آپ ساری عمر کے لیے محتاج ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ایک آسان نسخہ کر کے جو کہ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں، آپ بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سینے کا درد ہو رہا ہے تو آپ کا اور اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر لیٹس ڈائیو انٹو اٹ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میک شیور کہ آپ ڈاکٹر بل کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، کیونکہ یہ ویڈیوز آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں اور آپ کو ویلیو پرووائڈ کرتی ہیں اور آپ کے اپنے فائدے میں ہیں، کیونکہ یہ آپ کو ہیلتھ اویئرنیس میں اضافہ کرتی ہیں، تو یہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سینے میں درد سے۔ سینہ یہ ہمارا اس ریجن کو کہتے ہیں، اور سینے میں درد کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 وجہ ہے لنگز۔ ہمارے سینے میں یہاں سائڈس پر، رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پر پھیپھڑے پڑے ہوتے ہیں، لنگز پڑے ہوتے ہیں، یا تو ان کا کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے آپ کو سینے میں درد ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 ہارٹ، دل کا مسئلہ ہو کوئی میں، دل ہمارا درمیان میں پڑا ہوتا ہے اور اس طرح لیفٹ سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے تھوڑا سا، تو یہ جو ہمارے ہارٹ کے جو بھی مسئلے ہوں گے وہ بھی ہمارے دل میں ہمارے سینے میں درد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پٹھے اور جو ہماری ہڈیاں ہیں، جو جوائنٹس ہیں یہاں پہ، جو ہماری پسلیاں ہیں اور جو ہمارے جو مسلز اور بونز ہیں، ان کا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سینے میں درد ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک جنرل علامات اور سمٹمز اور سائنس بتا دوں گا جس کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو جو سینے کا درد ہے کیا وہ بہت زیادہ سیریس ہے یا پھر وہ نارمل ہے، بنائن ہے، مطلب معصوم سا درد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو یہاں پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو ان پہ آپ کو علامات بتا دیتا ہوں۔ پھیپھڑوں کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو جو سینے کا درد ہے وہ پھیپھڑوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ اس طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو سانس کا مسئلہ آ رہا ہو شاید، یا پھر آپ سموکنگ کرتے ہوں، سموکنگ کی ہسٹری ہو آپ کی، یا پھر آپ کو ریسنٹلی کوئی انفیکشن ہوئی ہے، کوئی نمونیا ہوا ہے یا نزلہ زکام ہوا ہے یا آپ کو کھانسی بہت ہے۔ تو موسٹ پروبیبلی اگر آپ کو یہ ان تینوں میں سے کوئی مسئلہ ہے یا زیادہ مسئلے ہیں تو موسٹ پروبیبلی جو آپ کو سینے میں درد ہو رہا ہے وہ پھیپھڑوں کے مسئلے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دل کے مسئلے کے اوپر۔ دل کے مسئلے کے اندر سب سے سر فہرست ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل کا دورہ ہوتا ہے۔ اس ہارٹ اٹیک کے اندر جو سینے میں درد ہوتا ہے اس کی نوعیت سب سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی بندے نے چھری آپ کے سینے میں ڈال دی ہو، چھری ماری ہو آپ نے، کسی بندے نے آپ کے سینے کے اندر، آپ کو اتنا شارپ پین ہوتا ہے اور وہ پین آپ کے لیفٹ بازو میں جاتا ہے اور آپ کے جو تک جاتا ہے، آپ کے جبڑے تک جاتا ہے۔ آپ کو سانس میں دشواری ہوتی ہے، آپ کو الٹی یا متلی بھی آتی ہے اور آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو اگر آپ کے سینے کے درد کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ علامات ہیں تو اٹس سم تھنگ ویری سیریس، اور آپ کو جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ آپ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے یا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تیسری چیز تھی مسل اور بون، پٹھوں اور ہڈیوں کا مسئلہ جو کہ درد کے اندر، سینے کے درد کے اندر وجہ بن سکتا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 2 علامات ہیں جسے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے وہ پٹھوں اور ہڈیوں کا مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات کہ یہ ایک ایسا درد ہوگا کہ جو کہ صرف موومنٹ پر ہوگا، مطلب جب آپ ہلے جھولیں گے یا اسپیسیفک پوسچر میں ہوں گے تب آپ کو یہ درد ہوگا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو ہڈیوں اور پٹھوں کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ درد ہو رہا ہوگا اس جگہ کو آپ جب ٹچ کریں گے تو پھر درد زیادہ ہوگا۔ تو یہ دونوں باتیں اگر آپ کے اندر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینے کا درد جو آپ کو ہو رہا ہے وہ آپ کو ہڈیوں اور پٹھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سینے میں جو جلن ہوتی ہے وہ تیزابیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بل کے چینل کے اوپر 3 نمبر ویڈیو بنی ہوئی ہے تیزابیت کے اوپر، وہ ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو سینے کی
जलन का पता चल सके। सीने के दर्द अलबत्ता जो मैंने ऊपर आपको 3 बातें बताई हैं उन्हीं की वजह से होता है। अब इन तीनों दर्द में, तीनों वजूहात के अंदर जो कि आपके चेस्ट पेन का वजह बन सकते हैं, आपके फेफड़ों का मसला, आपके हार्ट का मसला और आपके पट्ठों या हड्डियों का मसला, इनमें जाना तो आपको डॉक्टर के पास चाहिए और फ़ौरन अस्पताल रश करना चाहिए अगर आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो। लेकिन फिर भी आप घर पे रहकर मीनवाइल जब तक आप अस्पताल नहीं जाते, आप ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिनकी वजह से इनकी शिद्दत में कमी हो जाएगी या ये होने से रुक सकते हैं या फिर आप मुहताज होने से बच सकते हैं? तो वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फेफड़ों के मसले के अंदर आपने स्मोकिंग करनी बंद कर देनी है, और अगर आपको रिसेंटली कोई इन्फेक्शन हुई है, कोई निमोनिया हुआ है या नज़ला ज़ुकाम हुआ है या कोई खांसी है, तो आपने स्टीम लेनी है। स्टीम आपने इनहेल करनी है स्टीमर के ज़रिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो सांस की नालियाँ होंगी जिनमें रेशा जमा होगा वो पिघल जाएगा और आपकी सांस की नालियाँ खुल जाएंगी, जिसकी वजह से अगर आपको दर्द फेफड़ों की वजह से हो रहा होगा, फेफड़ों के किसी मसले की वजह से हो रहा होगा, तो वो दर्द बेहतर हो जाएगा। अब आते हैं हार्ट के ऊपर, दिल की बीमारी के ऊपर, जो हार्ट अटैक था। अब हार्ट अटैक को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जिस तरह हमारे घरों में पाइप होते हैं पानी के, उनके अंदर कचरा आ जाए या उनके अंदर जंग लग जाए या उनके अंदर काई जम जाए तो वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं और आगे पानी नहीं भेजते हैं या कम भेजते हैं। इसी तरह हार्ट अटैक के अंदर, दिल के दौरे के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की शरियानी होती हैं, उसमें क्लोट आ जाता है। क्लोट मतलब लोथड़ा आ जाता है, एक सॉलिड चीज़ आ जाती है जो कि खून जो लिक्विड होता है उसको गुजरने नहीं देती। तो क्या होता है कि फ़ौरन दर्द शुरू हो जाता है उस टिश्यू के अंदर, हार्ट के उस रीजन, हार्ट के उस जगह के ऊपर जहाँ पर खून नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि उसको जो उस जगह को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो खून की शरियान थी, ब्लड वेसल थी, उसमें क्लोट आ गया है। तो वो क्लोट एक टाइम पे आके ब्लॉक कर देता है पूरा उस पाइप को, उस ब्लड वेसल को, जिसकी वजह से जो आगे वाला जो जगह जो जहाँ पे खून को जाना चाहिए था हार्ट के, वो बिल्कुल डेड हो जाती है। तो ये होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है कि जब आपका जो पोर्शन ऑफ हार्ट, जो कि कुछ रीजन ऑफ हार्ट डेड हो जाता है, तो जो हार्ट की कैपेसिटी होती है ब्लड को पंप करने की, ब्लड को पूरे जिस्म में भेजने की, वो 100% से 70 to 80% पे आ गई सपोज। तो अब आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको चलना फिरना नहीं चाहिए और आपको काम रहना चाहिए और आपको रेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपका दिल तेज़ धड़कने लग जाता है और आपका सांस भी तेज़ तेज़ लेने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे करके आप। तो इसमें इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम जब ज़्यादा काम लेते हैं तो हमारा हार्ट और हमारे सांस का निज़ाम तेज़ हो जाता है, ज़्यादा काम करने लग जाता है, क्योंकि हम ज़्यादा काम ले रहे होते हैं। अब हार्ट अटैक के अंदर उल्टी बात हो रही है। हार्ट अटैक के अंदर ऑलरेडी जो हार्ट ज़्यादा क्या काम करे, वो अपना ओरिजिनल काम 100% से ही पीछे आ गया है, 70-80% पे आ गया है। ठीक है, वो 70-80% पे आ गया है। तो अब आप, इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल काम भी नहीं कर सकते। जो 100% ऑफ हार्ट अगर होता तो वो आराम से करवा देता, क्योंकि अब हार्ट में जान नहीं है, आप उसे तेज़ तो क्या, आप अपना नॉर्मल काम भी नहीं कर सकते। तो आपने चलना फिरना बिल्कुल नहीं है। अक्सर अटेंडेंट्स अपने पेशेंट्स को, जिनको हार्ट अटैक हुआ होता है, उनको चला फिरा रहे होते हैं, लेके आ रहे होते हैं, उनको वॉशरूम लेके जा रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना आपने। बिल्कुल जो बंदा हार्ट अटैक में होता है उसको बिल्कुल लिटा देना, उससे कोई काम नहीं करना, उसको बिल्कुल साकिन करके लिटा देना है। तो तीसरी चीज़ थी हमारे पास पट्ठों और हड्डियों के कोई मसला हो, तो इसमें आपने क्या करना है कि इसके अंदर ये करना है कि आपने जब आप सोते हैं तो आपने अपना पोस्चर बेहतर रखना है। आपने उल्टे होकर नहीं सोना, गलत तरीके से नहीं सोना, ज़्यादा ऊंची तकिया नहीं लेना, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे सोना है। नंबर टू ये करना है कि जहाँ पे आपको दर्द होती है उसे बार बार उस जगह को बार बार टच नहीं करना, क्योंकि ये बीमारी है ही इस चीज़ की कि ये हल्की सी इन्फ्लेमेशन, सोजिश पैदा होती है आपके पट्ठों और हड्डियों में। आप उसको टच करके उसको मज़ीद इरिटेट करके ज़्यादा कर देते हैं। तो इसको हम अपने मेडिकल की ज़ुबान में कोस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। तो ये आपने 2 बातें नहीं करनी, और अगर आप इसके बारे में कुछ भी ना करें तो ये खुद ब खुद महीनों या हफ्तों के अंदर चली जाती है। वीडियो के आखिर में मैंने आपको ये बताना था कि अगर आपके चेस्ट में पेन होता है या आपके सीने में दर्द होता है या आपको बहुत शार्प पेन होता है, तो आप ऐसा घर पे क्या आसान नुस्खा कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी जान से हाथ धोने से बच सकते हैं, या आप सारी उम्र के लिए मुहताज होने से बच सकते हैं, या आप हार्ट अटैक और फालत से बच सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से बच सकते हैं, और इन जो जानलेवा बीमारियां हैं, इनकी जो सेहत के ऊपर मुज़र असरात आते हैं, उनसे बच सकते हैं या इनकी शिद्दत में कमी वाक़या कर सकते हैं। घर पे आप ये काम कर सकते हैं, और अस्पताल जाने तक से पहले अगर आप ये काम कर लें तो आप अपनी सेहत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर सकते हैं।
اس بات کو بتانے سے پہلے ڈو میک شیور کہ آپ ڈاکٹر بل کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں، کیونکہ یہ ویڈیوز آپ کو ویلیو اور ہیلتھ اویئرنیس اور انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں. اس میں آپ کا فائدہ ہے، یہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں گی. تو بات کیا ہے، کیا کریں گے آپ اگر آپ کے سینے میں درد ہو؟ آپ کو میں نے اوپر سمٹمز بتا دیے ہیں پھیپھڑوں کے، دل کے اور ہڈیوں اور پٹھوں کے مسئلوں کے، کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے جو سینے کا درد ہو رہا ہے وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیا مسئلہ آ رہا ہے میرے اندر جو مجھے دل کا درد ہو رہا ہے، مجھے سینے کا درد ہو رہا ہے. تو لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہوگا. اصل ڈائگنوسس جو کنفرم ڈائگنوسس بنے گا کہ یہ جو سینے کا درد ہے، جو چیسٹ پین ہو رہا ہے، یہ ایگزیکٹلی کس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ ڈاکٹر ہی بنا کے دے سکتا ہے ای سی جی کرنے کے بعد اور کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد. تو مین وائل آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ کے پاس سینے کا درد بہت ہو رہا ہے، اسپیشلی وہ شارپ ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یا تو ایسکارٹ پلس کے نام سے ایک دوائی آتی ہے یا ڈسپرین کے نام سے ایک دوائی آتی ہے. ان دونوں میں سے کسی بھی ایک دوائی کی 2 گولیاں آپ نے پیشنٹ کے زبان کے نیچے رکھ دینی ہے یا پھر کھول کے پلا دینی ہے اسے. تو میں نے آپ کو ہارٹ اٹیک کا بتایا تھا کہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جس بلڈ ویسل کے اندر جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں جو ہارٹ کو سپلائی کر رہی تھی، ان میں کلوٹ آ جاتا ہے، لوتھڑا آ جاتا ہے. اب جیسے ہی وہ لوتھڑا آتا ہے وہ پوری بلڈ ویسل کو بلاک نہیں کرتا، مطلب خون تھوڑا تھوڑا فلو کرتا رہتا ہے. تو یہ جو دوائیاں ہیں، یہ جب آپ دے دیتے ہیں پیشنٹ کو، تو یہ فوراً کے فوراً اس کلوٹ کو وہیں روک دیتی ہیں اور مزید بڑھنے سے روک دیتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جو سینے میں درد ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور اس کا ہارٹ اٹیک وہیں پہ رک جاتا ہے. اور اس کا جو ٹیشو ہے، جہاں پر اس کا جو ہارٹ کا وہ ریجن ہے جہاں پر بلڈ نہیں جا پا رہا پورا، وہ ڈیڈ نہیں ہوتا اور وہ ہسپتال جائے گا اور پراپر علاج کروائے گا تو وہ بچ جائے گا اور واپس ہارٹ نارمل پہ آ جائے گا. اس کو کوئی پرماننٹ ڈیمیج نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک والے بندے کو. اگر آپ سینے میں درد والے پیشنٹ کو جلد از جلد 2 گولیاں یا تو ایسکارٹ پلس کی یا ڈسپرین کی اس کی زبان کے نیچے رکھ دیں یا کھول کے پلا دیں. اکثر جو لوگ آپ کے جو ہوں گے، جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں. اگر آپ نے کسی ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ کو لے کے آئے ہوں یا اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست کو ہسپتال، تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا ای سی جی کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب بھی آپ کے زبان کے نیچے 2 گولیاں کسی دوائی کی رکھتے ہیں یا آپ کو گھول کے پلاتے ہیں. تو یہ وہی 2 گولیاں ہیں، ایسکارٹ پلس یا ڈسپرین کی 2 گولیاں آپ نے زبان کے نیچے رکھنی ہے یا پلا دینی ہے، جس کی وجہ سے آپ محتاجی سے بچ سکتے ہیں، آپ اپنی جان سے ہاتھ دھونے سے بھی بچ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہارٹ اٹیک بہت سیویئر آنا ہے، اگر آپ نے یہ ٹائملی لے لی ہیں تو آپ کا کلوٹ وہیں رک جائے گا اور آپ کا ہارٹ بچ جائے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور یوزفل لگی ہے تو چینل کے اوپر عام بیماریوں کے اوپر اور بیماریوں کے اوپر بڑے آسان الفاظ کے اندر اسی طرح بیماریاں ایکسپلین کی ہوئی ہیں، ان کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا. اور ویٹ لاس کی ایک اور پلے لسٹ ہے جس کے اندر آپ وزن کم کرنے کی جو مختلف ڈائٹس ہیں ان کو بڑے آسانی طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.